شاعر: طباق چہرہ، طباق چہرے پر گول سر پر بالوں کی گھنیری جھاڑیاں، طباق چہرے سے جھانکتی روشن آنکھیں، لبوں پر تبسم، مجسم لفظ انکسار کی شرح۔ موصوف اورنگ آباد میں پیدا ہوئے اور ابتدائی تعلیم و تربیت اپنی جنم بستی میں ہی حاصل کی۔ ذوق شعر و سخن کی لت لڑکپن میں ہی پڑی، پھر یہ لت زور پکڑتی گئی کہ ہندوستان تقسیم ہو گیا اور موصوف پاکستان تشریف لے آئے اور کراچی میں رہائش پذیر ہوئے۔ بیگم کا انتخاب ہندوستان میں ہی کر بیٹھے، سو پاکستان میں رفیق حیات کی تلاش کی زحمت سے آزاد رہے۔ آپ نے موصوف کا نام نہیں پوچھا، آخر پوچھتے بھی کیوں؟ انہیں کون نہیں جانتا؟ بھائی یہ اپنے حمایت علی شاعر ہیں۔ شاعر تو ہیں لیکن سلطنت شعر و سخن میں سلاسی کے بانی بھی۔ وہ ڈرامہ نگار بھی ہیں اور اداکار بھی، پروڈیوسر بھی ہیں اور ہدایت کار بھی، سندھ یونیورسٹی میں معلم بھی رہ چکے ہیں اور محنت کشوں کے شاعر بھی۔ نکھت بریلوی دور شباب کے ساتھی ہیں، اگر عورت ہوتے تو سوکن کا رتبہ پاتے۔ انور جبی بھی عورت ہوتے ہوتے بچے، ورنہ دونوں سوکنوں میں دنگا فساد ضرور بپا ہوتا اور معاملہ قابل دست اندازی پولیس ٹھہرتا۔ حمایت اورنگ آباد میں پیدا نہ ہوتے تو سندھ میں ضرور پیدا ہوتے، کہ اب وہ اورنگ آبادی کم سندھی زیادہ ہیں۔ شیخ ایاز کے دوست حسن حمیدی، اعزاز نذیر، زاہدہ حنا اور امام علی نازش کے ساتھی اب بوڑھے ہو رہے ہیں اور اپنا رنگ بھی صاف کرتے جا رہے ہیں کہ بڑھاپے کا اپنا ایک حسن ہوتا ہے۔ آج کے دور پرآشوب میں انسانیت کے حوالے سے شاہ لطیف کا ایک خوبصورت شعر حمایت بھائی کی نظر کرنا چاہوں گا۔ پائے تیر کمان میں میاں نمار منہ میں آہیں توت متاں، تمجو تو کھیئی لگے۔